بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا تو انشاءاللہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اس عمر میں، اس مہینے میں، آج کے دن میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار بھی چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروباروں کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں جہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا، جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کے عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دستی ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کھانے کو اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مایوسی سے، ڈپریشن سے ان کی زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج 24 رمضان المبارک جمعے کے دن رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ویسے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج میں رمضان مبارک کے 24 روزے کا ایک خاص عمل لے کے حاضر ہوئی۔ اگر کوئی بندہ ان دو اعمالوں کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورت کو اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، جب غیب سے مدد جاتی ہے تو پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ رمضان مبارک جیسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کی حضور اتنا مجرب، اتنا محبوب عمل ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کو رضا کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر اذکار عبادات کرتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام کو افطاری کے دسترخوان پر بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، 24 رمضان مبارک جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ
नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ें, असर, मगरिब, इशा, तरावी के बाद भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने 24 रमज़ान जुमेरात के दिन ये अमल लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज आपने इस मौके को मेरे प्यारे बहनों ज़ाया नहीं करना। अगर आज भी इस मौके को आपने लापरवाही कोताही में गुजार दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आज रब की ज़ात मौका दे रही है कि इस रब करीम से क्या मांगते हो। आज अगर कोई रब करीम से हाथ फैलाकर आंखों में आंसू लिए अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगी। मेरी प्यारी बहनों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। 24 रमज़ान जुमेरात के दिन आप ये वजीफ़ा ये अमल किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और बहुत ज़्यादा बरकत है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना चाहते या आपको नहीं आता या कोई भी मसला है तो फिर मेरे प्यारे बहनों कोई भी आप साथ दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आसान आपको लगे, लेकिन आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी। आप में जो भी बेरोज़गार है रोज़गार के लिए पढ़े, जो बे औलाद है औलाद के लिए पढ़ ले, कारोबार मसयल हल के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं लड़ाई झगड़े हैं तो उसके लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, दुनिया की बड़ी सी बड़ी हाजत बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए 24 रमज़ान मुबारक जुम्मे रात के दिन आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है। मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही आप अपने मकसद की नियत करें तो फौरी तौर पर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं। आप रब करीम के सामने रमज़ान के महीने में ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और आपने सबसे पहले जो वजीफ़ा पढ़ना है तो वो ये आपने अल्लाह समद को पढ़ना। अल्लाह समद रब करीम का एक सफ़ाती नाम है। ये रब करीम का ऐसा इस्म आज़म है कि जिसे पढ़ने वाले रब की बेनियाजी वाली सिद्ध से मालूमाल हो जाता है। जब कोई बंदा रब को अल्लाह समद से पुकारता है तो रब की ज़ात अपनी बेनियाजी से इतना नवाजते कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि ये रिस्क ये दौलत ये कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। आपने अल्लाह समद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी प्यारियों, आपने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जैसे ही आपको आसान लगे। आपने अल्लाह समद को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा अल्लाह समद पढ़ने के दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 मरतबा अल्लाह समद पढ़ने से आप 11 हाजात को 11 मकासद को 11 ख्वाहिशत को जहन में रख कर बैठोगे तो आपकी 11 की 11 हाजात इंशाअल्लाह पूरी रहेंगी और रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रब के कमालात हैं, ये रब के मौइज़ात हैं। अल्लाह समद के बाद आप जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है, आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास रब करीम की ऐसी लाडली सूरत है जो रब की दिहानत को बयान करती है और रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरत इखलास हर मकसद में कामयाबी अता करती है। सूरत इखलास जिस मकसद के लिए भी पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उसका मकसद पूरा फरमाता है, उसकी हाजात को पूरा फरमाता है। सूरत इखलास का तर्जुमा आप कह दिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। मेरी प्यारी बहनों, जब आप सूरत इखलास पढ़ें अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ें। सूरत इखलास एक बार पढ़ने से 10 कुरान मजीद के पारों का सवाब मिलता है और 3 बार सूरत इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आज अगर एक नेकी पर 70 नेकियां मिल रही हैं, आज 1 लाख पर 70 लाख के इनाम दिए जा रहे हैं, तो रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से आपकी 10 हाजात पूरी हो जाएंगी, 10 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 10 मकासात इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। 10 बार सूरत इखलास पढ़ने से आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। रब करीम ने चाहे तो सिर्फ 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से रब करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से 10 की 10 हाजात 10 की 10 ख्वाहिशात अल्लाह ताला गैब से पूरी कर देगा। जो सारी उम्र ना मिल सके, आज रमज़ान मुबारक 24 रोज़े जुमेरात के दिन सिर्फ 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। फिर आपने
تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا توجہ سے پڑھنا ہے، آپ نے آخر میں قرآنی آیات پڑھنے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری پیاری بہنوں، آج انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون دو بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون تین بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 24 رمضان مبارک جمعرات کے دن یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا خاص راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کر رہا ہے، جو مانگتا ہے عطا کر، جتنا مانگتا ہے عطا کر، جیسا مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ 3 اعمال میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ میری پیاری بہنوں، تینوں اعمال پڑھنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جو آپ نے درود پاک پہلے پڑھا تھا بعد میں بھی آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور استغفار پڑھنا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے تب تک بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لیے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے رب کریم انشاءاللہ غیب سے نواز دے گا۔ میری پیاری بہنوں، دعا کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میری پیاری بہنوں، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ پتہ نہیں سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے اور ہمیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے۔ میری پیاری، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔